بہت چھوٹی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی. کچھ 7-8 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی. گاؤں میں تھے تو کوئی ماحول تو تھا نہیں, تو گھر والوں کو پتہ چل گیا. تو اب مجھے سگریٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. جی کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ میری ماں نے میرا منہ کھولا ہے کر کے, تو میرے ماسی نے چمٹا نپے تے وچ انگارا ہے تو این کرو ٹھوکاں تیرے منہ وچ, ٹھوکاں تیرے منہ وچ. یہ مجھے سگریٹ سے روکا جا رہا ہے. جی مجھے منظر نہیں بھولتا, میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارا چمٹے میں ڈال کر پاما تیرے منہ وچ, پاما تیرے منہ وچ, پینے گا سگریٹ؟ او میں نہیں پیندا, او میں نہیں پیندا. ٹھیک, باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگریٹ سلگایا, اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت. تیر میاں وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا, 5 سال تھا, میں 7 سال اور 5 سال. میں کہتا میری شکایت لاوے گا, میں کہا تلی میں نے سگریٹ اس کے منہ میں لگایا, تو بھی پی میں بھی پینا, تاکہ میری شکایت نہ لگائے. تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں, ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں, جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا, جنہیں رشتوں کی قدر نہیں. انہوں نے خاک پڑا ہے, کاغذ کی ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں, جس سے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں. اللہ کی قسم جانور سے بدتر ہے, جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں. حضرت حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے, آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اچانک حسن نے پیشاب شروع کر دیا. مجھے یاد نہیں, میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ, میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پیشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو. مجھے یاد, میں اسی وقت پیچھے یا منجیتے سٹے یا ہیٹھاں سٹے پیشاب اتنے کرتا الو جائے نے. ٹھیک, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے, پیٹ ننگا تھا, تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو انہیں پیشاب شروع کر دیا. میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے, تو آپ ایسے ہو گئے, تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آگے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی, آپ کی بھی. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے. یہ بہت بڑے معجزات ہیں, لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے. آپ کے اخلاق, میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. حسن کو آگے بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ علیہم السلام, تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو تھا, تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے, جب ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کرتے. اچھا وہ ہنس پڑتے, بچہ ہنس پڑتا, تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے, تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے, پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے, پھر وہ یہ کرتے ہنستے, پھر آپ چپ ہو جاتے. کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے. آپ گلی میں گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے تھے, بچوں میں حسین کھیل رہے تھے, تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو, پکڑو بھائی, تو وہ آگے بھاگے, تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں وَجَعَلَ السَّبِيُّ يَلْعَبُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا, جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے, وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے. پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے, اور حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے, اور آپ جان بوجھ کے اس کو
پکڑ نہیں رہے، ہاں آؤ بھائی پکڑو پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا. تو یہ تھوڑی دیر جب کھیل چلتا رہا پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما، کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. میرے بھائی بہنوں عزیزو، اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، وہی ہم نے بھلا دیا. کپڑے کیسے ہوں، ٹائی کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سواری کیسی ہو، گھر کیسا ہو، ڈرائنگ روم کیسا ہو، میچنگ کیسے ہو، بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے. تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں. یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے سیکھنے. ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھا تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو، تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے. یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں. اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ. جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا. جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی. اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں. ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے. تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بغیر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میرے مالک، میرے اللہ، تو ہی ہے جو اندھیروں کو روشنیوں میں بدلتا ہے. تو سورج کو روک لے تو رات کا اندھیرا چھا جائے، تو رات کو روک لے یا اللہ کالی رات چھا جائے. میرے مالک، ہمارے دلوں پہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور ہم بے بس ہو چکے ہیں. پوری دنیا کا باطل ہماری عزت سے کھیل رہا ہے، ہماری جانوں سے کھیل رہا ہے، ہمارے مالوں سے کھیل رہا ہے، ہماری نسل سے کھیل رہا ہے، ہمارے ایمانوں سے کھیل رہا ہے. یا اللہ، ہماری بے بسی کی انتہا ہو چکی ہے. میرے مالک، تو ہدایت کا فیصلہ فرما دے، تو ہدایت کا سورج نکال دے. یا اللہ، کبھی تیری دھرتی اتنی گندی نہیں ہوئی جتنی آج گندی ہو چکی ہے. کبھی یہ گناہوں کا ابلتا ہوا گٹر ایسی نہیں بنی جیسے آج بنی ہوئی. 6 کے 6 بر اعظم تیری نافرمانی سے بھر چکی. اللہ، میں تیرے رحم پر قربان جاؤں، تیرے درگزر کرنے پہ قربان جاؤں. تو کس طرح ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. یا اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ قوم عاد اور سمود کی بجلیوں کی کڑک والی تاریخ نہ دہرا، یونس علیہ السلام والی قوم کی تاریخ کو دہرا دے. یونس علیہ السلام والی قوم کی تاریخ کو دہرا دے اور پوری دھرتی کو فحاشی سے پاک کر دے، آوارگی سے پاک کر دے.
میرے مالک ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا ہے، شہر گندے ہو گئے، پہاڑ گندے ہو گئے، دیہات گندے ہو گئے، تیرے پاس پہنچنا ہے ایمان کو بچا کے، اخلاق کو بچا کے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہم اندھیری رات کے مسافر بن چکے، ہم صحراؤں میں گم قافلہ بن چکے، کالے پہاڑوں میں بھٹکے ہوئے راہی بن چکے، ہمارے راہبر بھی راہرو بن چکے ہیں۔ میرے مالک تیرے پیارے بندوں سے تیری دھرتی خالی ہوتی چلی جا رہی، یا اللہ میرے اللہ تو آجا، تو آجا یا اللہ، آجا میرے اللہ، تو آجا میرے اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ ہماری تدبیروں سے بات آگے جا چکی، آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے نمرود بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے قارون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، ان میں یا اللہ خدائی کے دعوے پیدا ہو چکے ہیں میرے مالک، اور ہم بے بس ہو چکے ہیں یا اللہ۔ جیسے ایک بوڑھا یا کمزور بچہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس آنسوں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری معصوم سی نسل ہے اے اللہ میرے مالک، اسے شیطان نوالا بنا رہا ہے یا اللہ، یہ فحاشی کے دریا میں بہہ گئے ہیں یا اللہ، ہم بے بس خاموش تماشائی ہیں، تو آجا یا اللہ، تو آجا میرے اللہ۔ ان حال والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے، یہ سپیکر والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اس پر کام کرنے والوں کو ہر خیر عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔